جب حضرت علی کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، دیکھو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ اس کے باوجود حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جوانی کی حفاظت کر، اپنی نگاہ کسی عورت پر مت اٹھا ورنہ اللہ تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لے گا۔ حالانکہ حضرت علی ہمارے مقابل، میں نے محرم میں سنایا، بہت جگہوں پر میں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت علی کا ایمان، اللہ اکبر بھائی کہہ دو حضرت علی کا ایمان، حضرت علی کا ایمان اتنا زبردست ایمان۔ حضرت علی جب امیر المؤمنین بنے، بھائی آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی اور نمبر 4 علی مرتضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، سننا حضرت علی کا دربار بھرا ہے، صبح کا وقت ہے، حضرت علی پورے عرب کے امیر ہے، امیر المؤمنین، پورا دربار بھرا ہے۔ تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک چور کو پکڑ کے لائے۔ کس کو پکڑ کے لائے؟ اور وہ چور بھی کیسا؟ کالا کلوٹا حبشی غلام، اس کو پکڑ کے 4-5 آدمی پکڑ کے لائے اور کہا علی انہوں نے چوری کی ہے، علی انہوں نے چوری کی، اور رنگے ہاتھ ہم نے پکڑا ہے، اس چور کو ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا اور جو چیز یہ چراتا تھا وہ سارا مال بھی ہم لے کر آئے۔ چنانچہ علی کے سامنے چور بھی اور سارا مال بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، ان کو پوچھا سرقت یا اخی؟ حضرت علی کا انداز دیکھو، حالانکہ امیر المؤمنین ہے، بھائی دوسرا کوئی ہوتا تو سیدھے تھپڑ مارتا ہے نا، حضرت علی نے یہ نہیں کیا، کیا کہا؟ سرقت یا اخی، اے میرے بھائی تو نے چوری کی ہے؟ تو وہ کالے کلوٹے حبشی غلام جو تھے نا، کہا ہاں میں نے چوری کی ہے اور جو سزا دینا ہے دے دو۔ یہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ ہے، میں نے چوری کی ہے، یہ چوری کا مال ہے اور رنگے ہاتھ میں پکڑا گیا، لیکن میں نے کیوں چوری کی وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے، وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے، کیا کہہ کر رونے لگے؟ میں نے کیوں چوری کی وہ تو میں اور میرا خدا جانتا، لیکن چوری کی ہے اور یہ چوری والا مال ہے، جو آپ کو کرنا وہ آپ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کروں گا، جو قرآن کا حکم ہے وہی ہوگا، اور قرآن کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ بھائی ہے کہ نہیں قرآن کا حکم؟ پارہ نمبر 6 میں، پارہ نمبر کیا حکم ہے؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی، کیا سزا ہے ہاتھ کو؟ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ رب العالمین نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو۔ حضرت علی نے کہا بھائی میرا اس میں کچھ نہیں چلے گا، تو چور ہے، اقرار کرتا ہے، چوری کا مال ہے اور سب لوگ گواہ ہے، لہذا ہاتھ کو کاٹا جائے۔ چنانچہ حضرت علی نے جلاد کو حکم دیا ہاتھ کاٹو۔ جلاد آیا اور اس نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوراً اس کو داغا جاتا تھا، ہمارے آپریشن ہوتا ہے نا، اس زمانے میں داغا جاتا تاکہ خون بند ہو جائے، اور کٹا ہوا ہاتھ چور ہی کو دے دیتے تھے۔ بھائی زمانے کا دستور تھا، کٹا ہوا ہاتھ کس کو دے دیتے؟ چوری کو دے دے کہ بھائی لے جا تیرا ہاتھ، تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا، تیرا ہاتھ کٹ چکا۔ چنانچہ وہ ہاتھ کاٹا گیا اور کٹا ہوا ہاتھ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کو دے دیا حضرت علی نے کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ ہے، جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ خیر مجمع اٹھ گیا، بھائی سارا مجمع اٹھ گیا، اور وہ بیچارے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، وہ کیا کر رہے؟ وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے، بھائی بتاؤ جو کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا ہوگا روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ وہ بیچارہ غلام پورے راستے میں چیخے مار مار کے رو رہا اللہ اللہ، اس لیے کہ درد بھی ہوتا ہوگا، ہاتھ بھی کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ ہے، بیچارہ لے کے جا رہا، کچھ قدم آگے بڑھا ہوگا، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی۔ کیا نام ہے؟ نام سنا نہیں سنا؟ ہاں، کس کی ملاقات ہو گئی؟ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ بیچارہ رو رہا ہے، داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے، چیخ رہا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا۔ سلمان فارسی کو دیا آ گئی، ترس آ گیا۔ سلمان فارسی آئے، کہا ہے بھائی یہ کیا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اور یہ اور وہ؟ تو کالے کلوٹے غلام نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور کہا اللہ علی کے اوپر رحم کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو رضامندی کے پروانے دے۔ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے چوری کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے میرا ہاتھ، علی کو دعا دینے، وہ کالے کلوٹے غلام علی کو دعا دینے لگے، اللہ علی پر رحم کرے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کو کامیاب کرے، میں نے چوری کیا تھا اس سے میرے ہاتھ کو۔ اس کی تعریف کر رہے وہ کالے کلوٹے غلام۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سلمان کو کہتے وہ علی نے ہاتھ کاٹا، خدا اس کا بھی کاٹے۔
ہم تو ایسا ہی کرتے کہ نہیں کٹو، دیکھو ذرا بھی رحم نہیں کیا، کاٹ دیا اس نے. تو حضرت سلمان فارسی جو ہے نا بڑے تعجب میں پڑ گئے. کہا ہاتھ کس نے کٹوایا؟ کہا علی نے. تو کہا تو تعریف کر رہا ہے، انت تمدحہ، تو علی کی تعریف کر رہا ہے، تو کہتا ہے علی کو اللہ جنت دے، علی پر اللہ رحم کرے، اس نے تو تیرا ہاتھ کٹوایا. تو حضرت وہ کالے کلوٹے غلام نے روتے ہوئے کہا اے سلمان اچھا ہوا علی نے دنیا میں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ چوری کا بدلہ مل گیا، ورنہ خدا آخرت میں پوچھتا تو کیسے جواب دیتا. بھئی یہ تو اچھا ہوا کہ علی نے احسان کیا کہ میں نے چوری کیا، علی نے ہاتھ کاٹا، دنیا میں معاملہ کلیئر ہو گیا. اب ورنہ قیامت میں اللہ پوچھتا کہ تو نے چوری کیوں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا پورے میرے بدن کو جہنم میں ڈال دیتا. یہ تو سستا سودا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا اور پورا بدن جہنم سے بچ گیا. اس لیے کہا میں تو علی کو دعا دوں گا، علی کو اللہ بہت اچھا رکھے. یہ کہہ کر کالے کلوٹے غلام تو آگے. حضرت سلمان فارسی کو یہ جواب سن کے حیران، دل ملا گئے. کون؟ ہاں، سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے علی کے پاس آئے، چونکہ بڑی دوستی تھی. بھائی کتابوں میں لکھا علی اور سلمان میں بڑی دوستی تھی. حضرت سلمان دوڑتے دوڑتے آئے، کہا علی امیر المومنین آپ نے کسی کا ہاتھ کٹوایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں بیچارہ ایک کالا کلوٹا حبشی غلام آیا تھا، اس کا ہاتھ کٹوایا، قرآن کا کانوں تھا اس لیے کٹوایا، باقی وہ کہتا تھا کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ، لیکن میں نے تو ہاتھ کٹوایا. تو حضرت سلمان نے پوری بات بتا دی کہ ارے وہ تو آپ کو دعائیں دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی نے مجھے جہنم سے بچا دیا، علی نے مجھے جہنم سے، وہ تو آپ کو دعا دے رہا. تو حضرت علی نے کہا اچھا وہ کالا کلوٹا غلام مجھے دعا دیتا، اے سلمان جاؤ جلدی سے بلاؤ اس کو، بلاؤ اور اس کو یہ کہو کہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر آ. کٹا ہوا ہاتھ کس کو کہا؟ اب حضرت سلمان فارسی گئے دوڑتے دوڑتے، کس کے پیچھے گئے؟ وہ افشی. تو وہ افشی غلام کیا کر رہا ہے؟ قبرستان کے باہر ہاتھ کو دفن کر رہا ہے. بھائی وہ کھڈا کھود رہا ہے تاکہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو. حضرت سلمان گئے اور جا کر کہا اے میرے بھائی امیر المؤمنین بلا رہے، علی تجھے بلا رہے ہیں. بھائی کوئی اور ہوتا تو کہتا بھائی ابھی واپس کیا ضرورت پڑی، بھائی کوئی ہوتا تو اور یہی کہتا نا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہاتھ دفن کر رہے اور کہہ رہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں. علی کو کہنا آپ امیر ہو، میں ابھی آ رہا ہوں، صرف مجھے ہاتھ دفن کرنے دو. تو سلمان نے کہا نہیں، ہاتھ لے کر بلا رہے، یہ جو تمہارا کٹا ہوا ہاتھ ہے لے کر بلا رہے. اب آگے سلمان فارسی روتے روتے، پیچھے وہ کالے کلوٹے غلام کٹا ہوا ہاتھ لے کر آ رہے. چنانچہ جب حضرت علی کے پاس پہنچے وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر، وہ کالے کلوٹے غلام جب حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی روئے، گلے سے لگایا، کہا میرے بھائی میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹوں، لیکن قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، لا تیرا کٹا ہوا ہاتھ مجھے دے. حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ لیا اور اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا. بھائی اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا اور پیچھے سے ایک کپڑا لے کر آئے، بڑا پیارا کپڑا، اور اس کپڑے کو اس کے ہاتھ سے باندھا اور کیا کہا؟ فکر مت کر، یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے آقا کبھی کبھی اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. حضرت علی نے اس کپڑے کو باندھا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کپڑے کو ہٹایا. میرے دوستوں، لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ ہاتھ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جڑ چکا تھا. وہ ہاتھ ایسا جڑ گیا تھا کہ کوئی زخم کا نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. میرے دوستو، وہ علی کا بسم اللہ اتنا پاور والا ہوگا، لیکن وہ بھی اگر کسی عورت کو دیکھے تو ہمارے نبی کہتے تیرے دل سے ایمان چلا جائے گا. تو میرے اور آپ کے اندر تو کوئی پاور ہی نہیں ایمان کا. ہم عورتوں کو دیکھے تو کیا ہمارا ایمان نہیں چلا جائے گا؟ ارے بھائی، ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی کو پوچھا. کن کو؟ میرے نام سنا نا؟ ارے ہاں بولو نا. ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا. ان کو کسی نے پوچھا جب حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں آپ امیر المومنین، کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آپ کی زندگی کی، میں اگر آپ کو پوچھوں تو کہتا ہے کر کے ہنستا کہ گئی اس کے بعد سے لڑائی کی رات آئی ہے. بھائی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا، حضرت علی نے اتنے پیار سے فرمایا وہ رات جب میرے نبی ہجرت کے لیے، بولو میرے نبی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے اور گھر میں کس کو رکھا؟ حضرت علی کو. وہ آپ کو معلوم ہے منظر کیسا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں، حضرت علی بھی کمرے میں. بولو کون؟ حضرت علی بھی کمرے میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمرے میں. یعنی کمرے کے اندر دو، ساتھ میں بولو کمرے کے اندر دو اور باہر 100. کیونکہ ابو جہل کی پلاننگ تھی 25 آگے 25 پیچھے 25 رائٹ میں
25 لیفٹ میں اور یہ 100 کے 100. جیسے ہمارے نبی نکلے تو سیدھا حملہ کرنے کا. بولو سیدھا. ابو جہل نے کہا ایسا حملہ کرنا پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے مارا. نعوذ باللہ. اللہ نے کیا فرمایا ابو جہل کو, تو زمین پہ پلاننگ کرتا, ہم نے آسمان پر پلاننگ کی ہے. بولو اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ہاں تو بولو اندر کتنے ہیں؟ 2 اور باہر 100. تو ہمارے نبی جب ہجرت کے لیے جا رہے تو حضرت علی نے روکا, کہا اللہ کے رسول مت جاؤ, باہر 100 ہے اور بہت پہلوان ہے, بہت ماریں گے, میرے نبی آپ مت جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا علی فکر مت کر, اللہ سب کو اندھا بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. اور فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ, میرے بستر پر. حضرت علی فرماتے دل میں خوشی بھی اور غم بھی. غم اس کا کہ میرے نبی جا رہے, اور خوشی اس کی کہ نبی کا بستر مجھے مل رہا ہے. جس بستر پر جبرائیل وحی لے کر آتے وہ بستر پر علی آرام کریں گے. حضرت علی فرماتے میں بستر پر لیٹ گیا, ہمارے نبی نے فرمایا چادر بھی سر پہ رکھ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک دم چھپ کر سو جاؤ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ٹھنڈی رات تھی, میں بستر پر سویا, میں نے چادر بھی سر پہ رکھا, لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے نبی جائیں گے. لیکن حضرت علی فرماتے میرے نبی گئے اور کسی نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا. بولو اللہ نے سب کو. اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے میں نے سب کو اندھا بنا دیا. ہمارے نبی چلے گئے. اب اکیلے کمرے میں کون؟ ساتھ میں بولنا, اکیلے کمرے میں کون؟ اب چاروں طرف سے دشمنوں نے دیکھا کہ محمد تو باہر ہی نہیں آ رہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کب سے اندر ہے, باہر ہی نہیں آ رہے. اب ان کم بختوں کو نہیں معلوم کہ ہم اندھے ہوئے چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بس وہ ہمارے نبی, بھائی کوئی پرابلم ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی. یہ سننے کی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, حضرت علی اکیلے ہیں. اب دشمنوں نے دروازے توڑے, اندر آئے. حضرت علی کیا کر رہے؟ توڑے چادر. وہ سب دشمن سمجھے کہ محمد ہے, یوں چادر کھینچی اور کہا محمد اٹھو. چادر کھینچی تو کون؟ میں علی ہوں, محمد نہیں, میں علی. تو کہا وہ کہاں گئے؟ گئے, تم سب اندھے تھے, وہ گئے. حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم یہ رات میری بہت اچھی رات تھی. اب سننا کیوں. حضرت علی فرماتے اس لیے یہ رات اچھی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مرنے والا نہیں. حضرت علی فرماتے ہر رات کو میں سوتا ہوں نا تو ڈر لگتا ہے, جیسے ہم لوگ بھی سوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کل کیا ہوگا, کل جیے گا کہ مرے گا, کوئی بیماری تو نہیں ہو جائے گی, کینسر تو نہیں ہو جائے گا, اٹیک تو نہیں آ جائے گا, کورونا تو نہیں آ جائے گا, ڈینگو تو نہیں آ جائے گا, چکن گنیا تو نہیں آ جائے گا. ہم سوتے تو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا, کیونکہ وہ کورونا میں مر گیا, وہ کینسر میں مر گیا, وہ ہارٹ اٹیک میں مر گیا, میرا کیا ہوگا. حضرت علی فرماتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا آج موت کا فرشتہ بھی میرے قریب نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا علی صبح ہوگی. بولو سبحان اللہ. سب کو امانت ادا کرنا. بولو سبحان اللہ. اور پھر علی مدینے میں آ کے میری ملاقات کرنا. حضرت علی کہتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا کہ صبح تک موت کا فرشتہ نہیں آئے گا, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا صبح کرنا, امانت ادا کرنا, مدینہ پہنچنا. علی کہتے اللہ کی قسم جب تک میرا قدم مدینہ نہیں پہنچا مجھے یقین تھا آج کوئی مجھے مار نہیں سکتا, موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا, کیونکہ میرے نبی زمین پر بول دیتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. کیسا یقین ہوگا حضرت علی کا ہمارے نبی کی بات پر کہ سب سے اچھی رات وہ رات جب دشمنوں کے بیچ میں نے گزاری, نبی کے بستر پر گزاری, کیونکہ یقین تھا کہ آج میں مرنے والا نہیں, کل میں مرنے والا نہیں. جب تک امانت ادا نہیں ہوگی اور میں مدینہ نہیں پہنچوں گا وہاں تک موت میرے پاس آنے والی. اب بات آئی ہے تو ایک بات بتاؤں, حضرت علی کو اللہ نے بہت علم دیا تھا, تو آپ کی بات کتنی مضبوط بات ہوگی, ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور ہم کو تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو کہہ دیتے اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اور حضرت علی کا علم, نالج, ایجوکیشن
تعلیم حضرت علی کی نظر قرآن پر. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ علم اللہ نے مجھے دیا, اتنا دیا کہ میں علم کا شہر بن گیا, لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بات کروں, ہے ٹائم ہے؟ حضرت علی کا علم, نالج, اور بولو ایجوکیشن کیسا زبردست تھا معلوم. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا. کس کا دربار؟ اور حضرت عمر کا دربار کیسا ہوگا؟ رعب, دبدبا, جلال. حضرت عمر کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ جب آپ کوئی گلی میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو حضرت عمر پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں یہ گلی میں انٹر ہوا, آپ مسکراتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی فرماتے عمر مسکراؤ تو نہ تو کیا کروں, تم جس گلی میں پاؤں رکھتے ہو وہاں سے شیطان, ہم لوگ جس گلی میں رکھتے ہیں وہاں. تو حضرت عمر کا رعب اور دبدبا. اب حضرت عمر امیر المومنین, بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے. اب حضرت عمر کا دربار لگا, سارے صحابہ بیٹھے, تابعین بیٹھے, حضرت عمر کا دربار لگا ہوا. ایک بوڑھے شخص آئے اور آ کر کہا امیر المومنین میں آؤں آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا بھائی آنے دو آنے دو. آئے, آ کر کیا کہا معلوم؟ امیر المومنین عمر میں 8 اسٹیٹمنٹ دوں گا. کتنے اسٹیٹمنٹ دوں گا؟ 8. اس کے بعد آپ میرے کو بتانا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, میں ایمان والا ہوں کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا, 8 اسٹیٹمنٹ بتائے گا پھر میں جواب دوں کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اور یہ ایمان والا ہے کہ بغیر. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیا بتانا ہے بتاؤ. تو وہ جانتے تھے بوڑھے میاں کہ میں جب 8 اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا تو یہ غصے ہوں گے. کون؟ اور حضرت عمر کا غصہ رعب دبدبا بہت. تو کہا پہلے شرط ہے آپ غصے نہیں ہوں گے, میری بات پوری سنیں گے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے بوڑھے میاں ہے, بولو بوڑھے میاں پہ کیا غصے ہوئے. تو اس نے پہلا اسٹیٹمنٹ ایسا کہا, ایسا فرمایا کہ حضرت عمر کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی. کیا معلوم ہے؟ میرا پہلا اسٹیٹمنٹ مجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں. بہت جی, مجھے جنت سے ملے تو بھی کیا نہ ملے تو بھی کیا, جنت سے کوئی مطلب نہیں. تو حضرت عمر نے کہا مومن ہو کے جنت کی تمنا نہیں. تو حضرت عمر کچھ بولنے جاتے, کہا بھائی بولنا نہیں, 8 باتیں پوری ہو جانے دینا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو دوسری بات بولو. تو کہا میرے کو جہنم سے ڈر ور بھی نہیں کرتا, جہنم سے ڈر ور بھی. ٹھیک ہے آگ ہے, باقی ڈر کا کوئی معاملہ بتاؤ. حضرت عمر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی تو حضرت عمر غصے ہوتے. وہ بوڑھے میاں نے کہا تیسری بات سنو, میں مدینے میں رہتا ہوں, مردہ میرے کو جانور ملے تو کھانے میں مزہ آتا ہے. کون سا جانور؟ اب حضرت عمر نے کہا بھائی کب تک برداشت کرے. حضرت عمر نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو کوڑا اٹھا کے مارا ہوتا, شریعت میں مردہ حرام. بولو شریعت میں مردہ کھانا. تو بوڑھے میاں نے کہا پھر غصے ہو گئے. بات تو میری پوری 8 باتیں, ابھی تو 3 باتیں ہوئی. ایک تو جنت سے مجھے کوئی مطلب نہیں, جہنم سے کوئی مطلب نہیں, اور مردہ مدینے میں کھاتا ہوں. حضرت عمر نے کہا چلو چوتھی بات بولو. تو کہا چوتھی بات یہ ہے کہ میں مدینے میں رہتا ہوں اور بغیر دیکھے میرے کو بولو گواہی دو, میں گواہی دے دوں گا. بغیر دیکھے کوئی معاملہ کوئی بھی کیسا آوے, بغیر دیکھے میں گواہی دوں گا. اب حضرت عمر کو غصہ تو آیا لیکن کیا کرتے. کہا 5ویں بات بتاؤ. تو 5ویں بات کہا کوئی حق بولتا ہے تو بہت نفرت ہوتی ہے. حق بات سنتا ہوں نا, حق بات سوچتا ہوں, نفرت ہوتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5. اور 6ٹھی بات کیا کہا؟ مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بہت محبت ہوتی ہے. مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بڑا پیار آتا ہے. کتنی بات ہو گئی؟ 6. اور 7ویں بات تو اتنی عجیب کہی, کہا اوپر والا جب رحمت بھیجتا ہے نا نہیں پسند, بھاگ جاتا ہوں. اوپر والا رحمت بھیجتا ہے تو کتنی بات ہو گئی؟ اور 8ویں بات اس نے کہی. اس پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور معلوم نہیں کیا ہوتا. کہا عمر یہ یہودی جتنی بات بولتے نا وہ صحیح, اور عیسائی بھی جتنی بات بولتے وہ. حضرت عمر نے کہا یہودی صحیح بولتے, کہا عیسائی بھی صحیح بولتے. تو کہا حضرت عمر ابھی کچھ کھڑے ہوتے اور کچھ کاروائی کرتے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے 8 اسٹیٹمنٹ پورے ہو گئے, اب آپ بتاؤ میں جنت کے جہنم والا. حضرت عمر کچھ بولتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا عمر امیر المومنین کچھ مت کہنا, یہ آدمی پکا مومن ہے, پکا مومن ہے, اور اس نے جو باتیں کہی ہے سب کا جواب قرآن میں موجود ہے. بولو سبحان اللہ.
تو حضرت عمر حضرت علی کی طرف دیکھے کہا کہ یہ تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میرے کو جنت سے کوئی مطلب. کہا صحیح ہے, اللہ خود کہتے ہیں جنت سے مطلب نہیں, جنت والے سے مطلب ہے. جنت کا پیدا کرنے والا, یہ جنت میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو جنت سے مطلب نہیں, جنت کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں بڑے پیارے پیارے جنتی ہوں گے جن کو جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. بولو سبحان اللہ. صحیح کہتا, جنت سے کوئی مطلب نہیں. جنت تو پھر حضرت علی نے کہا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا, اس کو جہنم سے بھی کوئی مطلب نہیں. اس کو کس سے مطلب ہے؟ یہ جہنم سے ڈرتا پڑتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے. اور اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو تو جہنم ہٹاؤں گا اور جنت دوں گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتے میرے سے ڈرو, جہنم ہٹا دوں گا, دو جنتیں عطا کروں گا. تو جہنم سے ڈرتا نہیں, جہنم کے. چلو یہ بات تو ہم کو بھی سمجھ میں آئی, لیکن تیسری بات کیا کہا تھا, میں مردہ. تو حضرت علی نے فرمایا عمر یہ کہتا مردہ. حضرت عمر نے کہا یہی تو کہتا مردہ کھاتا ہوں. تو حضرت علی نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں. حضرت عمر میں کھاتا ہوں. حضرت علی نے کہا میں بھی کھاتا. کہا کیا؟ کہا مچھلی نہیں کھاتے ہم. مچھلی زندہ ہوتی ہے جب گھر میں آتی ہے, میں پانی سے نکالا مر گئی, مری ہوئی مچھلی آئی, ہماری بیوی نے کاٹا اسے. تو مردہ کھائے کہ نہیں کھائے؟ اور اللہ نے کہا یہ مردہ حلال. بولو یہ مردہ. اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھلے مچھلی مردہ ہے مگر اس کا کھانا. بولو کتنے سوال کے جواب ہو گئے. کہ اس نے جو چوتھی بات کہی تھی, چوتھی بات اس نے کہی تھی کہ کیا کہا تھا اس نے چوتھی بات, میں بھی بھول جاتا ہوں کبھی کبھی. ہاں چلو, چوتھی بات اس نے یہ کہی تھی کہ میرے کو حق بات سے کیا ہوتی ہے؟ نفرت. ساتھ میں بولو نا, حق بات سے نفرت. تو حضرت علی نے کہا بات صحیح ہے, ہم سب حق بات سے نفرت کرتے. تو حضرت عمر نے کہا حق سے کوئی نفرت کرے. کہا سب سے بڑی حق چیز ہے موت, اور موت سے کون تمنا کرتا ہے کوئی یہاں پہ ایسا ابھی مر جاؤں میں؟ ہاں بلکہ ابھی اگر کوئی آپ ہے نا آ کر کے کھانسی کھاوے نا, اے بھائی جانا تیرے کو کورونا ہے, میں بھی مر جاؤں گا. سب سے حق ہے موت, اور موت سے نفرت. بولو موت سے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرماتے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا. حالانکہ موت حق. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا. 5ویں بات اس نے یہ کہا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا ذرا بوڑھے کو سمجھاؤ بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت علی نے فرمایا آپ بھی دیتے میں بھی دیتا, کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. بولو سبحان. سب کی گواہی یہی ہے. بولو اللہ ایک. سب پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو اللہ ایک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک. اچھا اس نے 6ٹھی بات کیا بولی؟ فتنوں سے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. بھائی فتنے آتے ہیں تو بہت. حضرت علی نے کہا سب کا یہ معاملہ ہے, فتنے سے بہت محبت ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے علی کیا بات کر رہے ہو, فتنہ مدینہ میں آوے اور ہم محبت کرے. کہا عمر مدینے کی بات نہ کرو, قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارا مال فتنہ, تمہاری اولاد فتنہ. اب بتاؤ مال سے محبت, بولو نا مال سے محبت, اولاد سے محبت, حالانکہ مال بھی فتنہ, اولاد بھی. اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ. اور یہ بوڑھے نے صحیح کہا کہ میں فتنوں سے محبت کرتا, مال سے بھی محبت کرتا, اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے بہت سوال کے جواب آ گئے. حضرت عمر نے کہا وہ بھی بتا دو کہ یہ کہتا کہ رحمت آتی تو بھاگتا. تو حضرت علی نے کہا سب بھاگتے, سب سے بڑی رحمت آسمان کا پانی آوے تو چلو مسجد میں بیان ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو باہر بیان ہوتا اور میں بیان کرتا, بارش ہوتی, آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی اس میں سے کہتا بھی قاری احمد علی کا بیان, کا تیل لینے جا, بارش ہوتی کپڑے بھیگتے چلے. اور سب سے بڑی رحمت اوپر کا پانی. ما یفتح اللہ
الناس من رحمہ فلا ممسک لہا. اللہ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی رحمت ہے مگر ہم اس رحمت سے بھاگتے ہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ سب ہو گئے. ایک بچ گیا جو سب سے ڈینجر تھا. حضرت عمر نے کہا آخری سوال پر میں اس بوڑھے کو معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا یہودی جو کہتے وہ صحیح، عیسائی کہتے وہ صحیح. یہ کیسے ہو سکتا کہ یہودی جو بولے وہ صحیح اور عیسائی جو بولے وہ صحیح؟ حضرت علی نے کہا مہلن یا امیر المومنین، امیر المومنین رک جاؤ. قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہودی جو کہتے وہ صحیح، عیسائی جو کہتے ہیں وہ. تو حضرت عمر نے کہا قرآن میں لکھا؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. کہا بالکل قرآن میں یہودی ایک ہی اعلان کرتے، عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح کہ غلط؟ اور عیسائی ایک ہی اعلان کرتے یہودیوں کی کوئی حقیقت. تو دونوں تو صحیح کہتے، یہودی کہتے عیسائی کی کوئی حقیقت نہیں، ہم بھی کہتے نہیں ہے. اور عیسائی کہتے یہودیوں کی حقیقت نہیں، ہم بھی کہتے حقیقت نہیں. حقیقت ہے تو مذہب اسلام کی اور محمد الرسول اللہ. حضرت عمر کیا کرتے؟ آنکھوں میں آنسو تھے، بوڑھے کو گلے لگایا اور پھر حضرت علی کو بلا کر کہا لولا علی لہلک عمر. آج علی تم نہ ہوتے تو معلوم ہے عمر کیا جواب دے دیتے. کتنی مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا علی تم نہ ہوتے تو غلطی ہو جاتی. میرے پیارو وہ حضرت علی کا سٹیٹمنٹ کتنا زبردست ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مجھے موت نہیں آئے گی جب تک صبح نہیں ہوگی، جب تک میں مکے کی امانت نہیں ادا کروں گا اور جب تک میں مدینہ نہیں جاؤں گا. کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ علی صبح ہوگی تو ہوگی. میرے نبی نے کہا مکے کی امانت ادا ہوگی تو ہوگی. علی مدینہ آئیں گے تو آئیں گے کیونکہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی جب زبان سے کہتے ہیں تو زبان آپ کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. تو میرے پیارو اب تھوڑا ہم بھی تو سوچیں کہ جو نبی نے کہا وہ صحیح. ارے بولو نا، جو نبی نے فرمایا وہ تو اس پر ہمارا عمل ہے. ہمارے نبی زمین پر کہتے تھے اللہ آسمان پر فیصلہ. کیونکہ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور میرے پیارو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان، لیکن سچ بتانا دعوت و تبلیغ میں ہمارے نبی کو بھی تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اتنی اونچی شان تھی لیکن تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک مرتبہ اماں عائشہ نے پوچھا میرے پیارے نبی آپ کو تکلیف سب سے زیادہ کب ہوئی؟ تو کہا جب میرے اللہ نے مجھے طائف بھیجا اس وقت بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. تو حضرت عائشہ نے پوچھا تکلیف سب سے زیادہ کب ہوئی؟ کہا مارنے والوں نے مارا، گالی دینے والوں نے گالیاں دی، سیٹی بجانے والوں نے سیٹیاں بجائی، تھوکنے والوں نے تھوکا. اور ہمارے نبی فرماتے میرے پاؤں لہو لوہان ہو گئے، آدھا ہوش میں آدھا ہوش میں نہیں، اتنا مجھے مارا. ہمارے نبی فرماتے مجھے برابر یاد ہے 3 شخص آئے، 2 پہلے آئے، ایک نے مجھے یہاں سے پکڑ کے، حالانکہ ہمارے نبی فرماتے میں بیٹھ گیا تھا، بے ہوشی کی حالت میں تھا، آدھا ہوش میں تھا. کہتے وہ 3 آئے، ان میں سے ایک نے میرے کندھے کو یوں، میرے ہاتھ کو یوں تھاما اور مجھے یوں کھڑا کیا. دوسرے آئے، اس نے بھی مجھے کھڑا کیا. ہمارے نبی فرماتے عائشہ میں کیا بتاؤں، تیسرا بدماش جو پیچھے تھا وہ دوڑتا 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 آیا، انہوں نے میرے دونوں کندھے کو اس طرح پکڑا اور اپنے گھٹنے سے اتنا زور سے مجھے پاؤں پر مارا، کمر پر مارا کہ ہمارے نبی فرماتے میں گرا اور سیدھی میری پیشانی پتھر پہ جا کے ٹکرائی ہے اور خون کا پھوارا بہنے لگا. لیکن حدیث کی کتابوں میں لکھا جب تیسرے والے نے ہمارے نبی کو گھٹنے سے کمر پر زور سے مارا اور ہماری نبی کی پیشانی مبارک پتھر سے ٹکرائی، ہمارے نبی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کون مارا، دائیں طرف نہیں دیکھا کہ کس نے مجھے کھڑا کیا، بائیں طرف نہیں دیکھا کس نے کھڑا کیا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ان کو کوئی سزا مت دینا، اللہ یہ نادان ہے، اللہ یہ نادان ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ان کو ہدایت نہیں تو ان کے اولاد میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. کیا وہ نبی شان والے، لیکن تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ ارے بولو نا، تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ اور آج اسی نبی کے طریقے کو ہم لوگ توڑتے. ہمارے سر کے بال دیکھو، سچ بتاؤ نبی کے طریقے پر ہے ہمارے بال؟ نہیں، پورا مجمع بولے نا ہمارے بال نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا چہرہ نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا کھانا پینا نبی کے طریقے پر ہے. عجب طریقے کی سٹائل نکلی ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے سٹائل دیکھی نہیں دیکھی؟ یہاں بال نہیں، یہاں
نہیں، یہ علاقہ یتیم، یہ علاقہ غریب، پیچھے بھی نہیں، ارے ایسے اوپر ہے، لیکن اپنے آپ کو معلوم نہیں کتنا ہوشیار سمجھتا، یوں کرے گا یوں. ہاں ایک تو بال میں ہے کہ ٹھکانے کون سے. سچ بتاؤ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اتنی تکلیفیں اٹھائی، اور ایک ہی فکر تھی، میری امت میری امت میری امت میری امت. ہمارے نبی نے فرمایا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. ہمارے نبی نے فرمایا علی جاؤ دعوت تبلیغ کرو، اگر ایک نے بھی تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا عرب کی سرخ اٹھنیوں سے بہتر ہے، اور فرمایا جاؤ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. میرے پیارو، اب میں اچھے دن لانے کے لیے وہ لوگ کریں گے، محنت کریں گے انشاءاللہ. جس میں پہلا کام تو میں نے بتایا، کس سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنے کے لیے موبائل کو حرام نہیں کہتا، لیکن جس طرح ہم استعمال کرتے، کسی مفتی صاحب کو پوچھو حرام کا فتویٰ آئے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھو ماشاءاللہ یہاں بہت ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے، علماء بھی بیٹھے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو شراب ہے نا، دارو پینا پہلے شریعت میں حلال تھا؟ ارے ہاں بولو نہ تھا. نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ سب پیتے تھے. صحابہ کرام شراب پیتے تھے، بلکہ شراب پی کے نماز بھی پڑھائی ہے، اور نماز میں غلطی بھی ہوئی ہے. بولو صاحب بولو، صحابہ کرام شراب پیتے تھے، لیکن پھر وہ آیت آ گئی شراب حرام، قیامت تک حرام. اللہ نے آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. آیت کریمہ نازل ہوئی، بولو شراب، اور کب تک کے لیے حرام؟ چلو آپ کو معلوم ہے شراب کے مٹکے توڑے گئے حرام، لیکن کچھ صحابہ کرام آئے، کہا اللہ کے رسول شراب حرام؟ ہمارے نبی نے فرمایا بالکل حرام. کہا کہ اس میں تو فائدہ ہے، اچھی نیند آتی ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے آدمی، چست ہو جاتا ہے آدمی، کام کے اندر ایک دم شوق سے کام کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام. فوراً آیت اتری، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شراب میں فائدہ نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے نا شراب میں تو فائدہ ہے. اللہ نے فرمایا شراب میں فائدہ ہے، لیکن میں جو انداز میں کہتا ہوں، اللہ نے فرمایا شراب میں فائدہ ہے، لیکن 20% فائدہ ہے، 80% نقصان ہے. اور اسلام کا قانون ہے 20% فائدہ 80% نقصان، وہ حرام. اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اللہ نے فرمایا شراب میں 20% فائدہ اور 80%. تو پھر کیا ہو گئی شراب؟ ہمارا موبائل کتنا فائدہ تو ہے، لیکن کتنے ٹکا، اور باقی گندی چیزیں. تو پھر موبائل حلال کے حرام؟ دیکھو میں فتویٰ نہیں دیتا، باہر جا کے بولنا کہ قاضی مدنی نے فتویٰ دیا، میں فتویٰ نہیں دیتا. میں بات کر رہا ہوں کہ اگر شراب حرام ہوتی ہے نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم اپنا موبائل خود مفتی صاحب کے پاس لے کر جائیں، اور مفتی صاحب کے سامنے پورا موبائل کھولے، ہاں پورا بتائے کہ میں صبح سے لے کر کیا کرتا ہوں، کس سے چیٹنگ کرتا ہوں، کون سی عورت سے بات کرتا ہوں، کتنا میرا ایمان خراب ہو گیا، کتنا میرا دل خراب ہو گیا، سب باتیں دو. یقیناً 24 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب کہیں گے تیرے لیے موبائل کا رکھنا حرام ہے. بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ کو مان تو رہے نا آپ لوگ؟ تو اچھے دن لانے کے لیے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ ساتھ میں بولو اللہ سے، نہیں ساتھ میں بولو اللہ سے، اور دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن تھام لینا. بولو مصطفیٰ کا دامن تھام لینا. ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ ذرا ارادہ کرو. میں آپ کو حضرت علی والی بات بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کی بات پر کتنا یقین کیا. بولو یقین ہوا کہ نہیں؟ آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. جب اذان ہوتی تھی نا مدینے میں، بات آخری بات سن لو، جب اذان ہوتی تھی کہاں پر؟ مدینے میں اذان ہوتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، بہت بہادر، ایسا آپ کا بدن کانپتا تھا، بدن کانپتا تھا آپ کا، تھر 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 کانپتا تھا. تو ایک مرتبہ تو حضرت فاطمہ آئی اور کہا کیا ہوا جب اذان ہوتی ہے آپ کا بدن کانپتا ہے؟ سننا حضرت فاطمہ. اور حضرت فاطمہ تو بہت پیاری کہ نہیں پیاری؟ سچ بتاؤ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ سے. ہمارے نبی نے فرمایا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، سب جانتے کہ سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتا. اور آپ کو معلوم ہے جب حضرت فاطمہ چھوٹی تھی نا، بولے حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، اماں کون؟
حضرت خدیجہ اور ہمارے نبی اس وقت آتے تھے، گھر میں آتے تھے تو ہمارے نبی گھر میں آ کر کہتے تھے السلام علیکم، کیا بولتے تھے؟ لیکن اندر نہیں آتے تھے گھر میں. ہمارے نبی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، وہی دروازے پر السلام علیکم، اندر نہیں آتے. تو حضرت خدیجہ سمجھ جاتی، فاطمہ کو کہتی ہوئے، فاطمہ چھوٹی بچی تھی، کھیل رہی ہوتی، کہا بیٹی فاطمہ، اے فاطمہ، ابو آ گئے، ابا آ گئے اور اندر نہیں آئیں گے جب تک تم وہاں نہیں جاؤ گی. حضرت فاطمہ چھوٹی سی بچی تھی، دوڑتے دوڑتے جاتی تھی اور ہمارے نبی کو وعلیکم السلام کہتی تھی اور ہمارے نبی ایسے گود میں اٹھا لیتے تھے اور پھر گھر میں آتے تھے. حضرت خدیجہ فرماتی اللہ کی قسم کبھی میں نے نبی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی آئے ہیں تو فاطمہ کو گود میں لے کر ہمارے نبی آئے. اور حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، ایک مرتبہ تو سوال پوچھ لیا، سوال پوچھا، نبی سے سوال پوچھا، ابا سے سوال پوچھا، ابا کیا ہوا؟ کہا ابا مجھے اللہ کو دیکھنا ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے میرے پیارے نبی مجھے اللہ کو دیکھنا. جیسے بچے ضد کرتے ہیں مجھے اللہ کو دیکھنا، مجھے اللہ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فاطمہ کو گلے لگایا اور کہا ہاں بیٹا تو جنت میں جائے گی، جنت کے سارے عورتوں کی سردارن اللہ تجھے بنائے گا اور اللہ خود اپنا دیدار تجھے کروائے گا. میرے پیارو، وہ فاطمہ اور علی کا مبارک گھر کیسا مبارک گھر ہوگا کہ میرے پیارو، حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ علی تجھے جو کمال ملا وہ کسی کو نہیں ملا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے پاس جو کمال ہے، اسپیشیالٹی ہے، وہ کسی کے پاس نہیں. حضرت علی نے پوچھا میرے پاس کون سی اسپیشیالٹی؟ کہا سب سے بڑی اسپیشیالٹی یہ ہے کہ ساری دنیا شادی کرتی ہے اور ان کے پاس بیوی ہوتی ہے، مگر تیری بیوی وہ ہے جو جنت کے عورتوں کی سردارن بننے والی. سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہمارے نبی نے فرمایا علی تیری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے یہاں شادی ہوتی ہے اور بچے پیدا ہوتے، مگر تیرے یہاں جو حسن حسین پیدا ہوئے جنت میں سب جائیں گے، سارے جوانوں کا سردار اللہ حسن اور حسین کو بنائیں گے. بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور پھر اس وقت جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک 22 سال کے صحابی، بولو کتنے سال کے؟ نہیں بہت سننے جیسی بات ہے، بولو نا کتنے سال کے؟ 22 سال کے صحابی. ان کی ہائٹ مطلب بہت زیادہ اونچی ہائٹ نہیں، ان کی ہائٹ کیسی ہے؟ چھوٹی ہے. رنگ ان کا کالا، ارے بولو رنگ ان کا کالا، اور تھوڑے سے موٹے ہیں اور چہرہ شکل صورت کوئی ایسی خاص نہیں ہے. ان کا نام ہے جلیبیب. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے. جلیبیب، آخر میں با بی، ہاں جلیبیب. یہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. اب ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، اور دیکھو یہ ہائٹ کا چھوٹا ہونا یا باڈی کا بڑا ہونا یا رنگ کا کالا ہونا یا کوئی چھوٹے خاندان کا ہونا، کیونکہ یہ چھوٹے خاندان کے تھے اور اسی طریقے سے یہ جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور مدینے کے بازار میں بیچتے تھے اور پورے دن پسینے میں ہوتے تھے. یہ سب ہونا، یہ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے. کوئی چھوٹی ہائٹ کا ہو تو اس پر انگلی اٹھانا چاہیے، کوئی کالا ہو تو کوئی چھوٹے خاندان کا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑی بنا ہے، بنانے والا کون؟ آپ انگلی اس کی طرف اٹھا رہے ہو، حقیقت میں انگلی اللہ کی طرف اٹھا رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ بہت ہے، اونچے خاندان کا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو، بہار کا ہو، بنگال کا ہو، احمد آباد کا ہو، میمن اور وہ وورا اور وہ میاں. کیا ہے میرے پیارو، کیا ہے یہ سب بنانے والا کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا خاندان تو کوئی بھی ہوگا، قبیلہ کوئی بھی ہوگا، سب سے اچھا کون؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا. اب کتنا بھی پیسہ ہو اور کتنے بھی بڑے سٹیٹس پہ ہو، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس سے بڑھ کر غدار کوئی نہیں دنیا میں. تو یہ کون سے صحابی کا نام لیا؟ دیکھو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی. کیا عمر کتنی؟ 22 سال. اور میں نے کہا نا کہ ہائٹ کم ہو یا رنگ کالا ہو، اس میں انسان کا قصور. کوئی نہیں چاہتا کہ میری ہائٹ کم ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ میں کالا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت
ما شاء رکبک. پورا مجمع بولے گا ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں ہائٹ اور باڈی دینے والا کون؟ ہمیں دبلا اور پتلا اور موٹا بنانے والا کون؟ ہمیں کلر دینے والا اور صورت دینے والا کون؟ یہ سب کرنے والا تو اللہ. کسی پر انگلی اٹھاؤ مطلب اللہ پر انگلی اٹھائی. بھائی مٹکا ٹیڑھا ہوگا اور آپ کہیں گے مٹکا ٹیڑھا ہے تو مٹکے کا قصور نہیں ہے، بنانے والے کا قصور ہے. تو کیا ہم اللہ پر انگلی اٹھائے؟ چلو وہ صحابی واقعے پر آ جاؤ. نام کیا؟ جلیبی. صبح صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے. 22 سال کے جوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، کیا ہوا، کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میں غریب ہوں، میرا کوئی خاندان اونچا لمبا چوڑا نہیں ہے اور میری ہائٹ بھی نہیں ہے اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میں نے بہت جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، ہر جگہ سے ریجیکٹ، ہر جگہ سے منع ہو جاتا ہوں، میں ہر جگہ منع ہو جاتا ہوں. تو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرا نکاح کرواؤ. دیکھو کتنا پیارا جملہ کہا. اللہ کے رسول میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہونے والے تو میں محنت کروں، نہیں ہونے والے تو آج سے یہ چیپٹر ہی بند کر دوں، اپنا کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، جو ملے گا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو سبحان اللہ. جب امتی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو ہمارے نبی کو اتنا پیار آتا تھا. فرمایا جاؤ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جاؤ، فلاں یہاں سے وہ محلہ چھوڑ کر جو آخری گھر ہے وہاں جاؤ اور وہاں ایک ہی بیٹی ہے، ان کے ابا کو جا کے کہو کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے. تو جلیبی وہیں بیٹھے. کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے، میں سمجھ گیا آپ جہاں بھیجنا چاہتے ہیں، بہت اونچا گھرانہ ہے. اور اللہ کے رسول وہ منع کریں گے، وہ منع کریں گے کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت بیٹی ہے، وہ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبی تمہارا کام ہے جانا، تمہارا کام ہے جانا، تم جاؤ. کہا اللہ کے رسول لیکن وہ لوگ منع کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبی اٹھو اور جاؤ اور جا کر کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ جلیبی کے ساتھ. جلیبی اٹھے اور دھیرے دھیرے دھیرے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہونے والا، گئے ان کے گھر پر گئے. اب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ انصاری صحابی، بڑا گھر ہے ماشاءاللہ. وہ آئے اندر، آؤ اندر آؤ بیٹھو. نام کیا آپ کا؟ تو کہا جلیبیب. کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے. وہاں دیکھو کتنا، وہاں کتنی ریالٹی تھی، ہماری طرح فارمالٹی والا معاملہ نہیں تھا. کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے، اور ساتھ میں کہا میں نہیں آیا ہوں، میں نہیں آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں. انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ خاندان کیسا ہے، گھر کہاں ہے، سب معاملے میں نیگیٹو. تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ، آپ جاؤ، نہیں ہوگا نکاح. آپ کی شکل صورت تو دیکھو، آپ کی شکل دیکھو، آپ کی صورت دیکھو، آپ کا کاروبار دیکھو، آپ کا خاندان دیکھو، آپ کا گھر دیکھو. ارے میری اکلوٹی بیٹی ہے، ناز و نعمت میں پلنے والی میری بیٹی ہے. میری بیٹی نے جو مانگا باپ نے لا کر اس کو دے دیا. کیا میں میری بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا جہاں ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نہیں تھا، صاف کہہ دیا میں آیا نہیں تھا، مجھے آنا بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ جواب ملنے والا ہے. وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو میں آیا، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ گئے. یہ جو بات ہوئی نا وہ گھر کی بیٹی نے سن لیا. بولو سبحان اللہ. وہ گھر کی بیٹی سیدھے اپنے ابا کے پاس آئی اور جو جملہ فرمایا، بہت الگ الگ حدیثوں میں جملے ہیں. فرمایا ابا گھر کو جہنم بنا دیا، آج اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، بن گیا جہنم اپنا گھر. آج تک ہمارے گھر میں کلمہ تھا، قرآن تھا، نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ صدقہ خیرات تھا، آج تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا. تو ابا کہتے بیٹی کیا ہوا، کیسے جہنم بنا؟ میں نے رشتے کا منع کیا، اس میں گھر کیسے جہنم بن گیا؟ اور لڑکی نے کہا اما قرأت قول اللہ، اے میرے ابا کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ کبھی نبی کا حکم آئے، اللہ کا حکم آئے، اپنی مرضی کو پیچھے کرو، نبی کی مرضی کو آگے کرو. اور اگر تم نے آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا تو وہ جہنمی ہوگا. تو آپ نے تو گھر کو جہنمی بنا دیا. ایک رشتہ جو ہمارے نبی نے بھیجا، نبی نے رشتہ بھیجا اور وہ رشتے کا آپ نے انکار کر دیا. نبی کا حکم تھا، آپ نے انکار کر دیا.
دیا. آج تک گھر میں نمازوں کا کیا معاملہ, آج تک گھر میں نماز روزے کا کیا معاملہ, آج تک ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا کیا معاملہ. تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنمی بنایا. اور وہ بیٹی نے پڑھ کر سنایا, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہو, جب اللہ رسول کا حکم آئے, اپنی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی. تو ابا آپ نے تو اپنی مرضی آگے کر دی اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا. وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ لڑکی نے یوں کہا ہوگا, میں نے مانا کہ وہ کالا ہے اور وہ ماند بھی ہے. بولو میں نے مانا کہ وہ کالا ہے, یعنی وہ جو جلیبی آئے تھے نا, اور ماند بھی, یعنی ان کے چہرے پر چمک نہیں ہے. کہا میں نے مانا کہ وہ کالا بھی ہے اور ماند بھی ہے, مگر بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے. بس وہ ابا کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. کہا بیٹی رکو, میں ابھی جا رہا ہوں. اب وہ باہر گئے تو جلیبی تو کہاں کے کہاں نکل گئے. وہ تو جنگلوں میں رہنے والے, وہ چلے گئے, یہ ڈھونڈ رہے, پتہ پوچھ رہے, ادھر جا رہے ادھر جا رہے, خیر کسی طرح پہنچے. اب جب پہنچے جنگل میں تو جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہوں گے یا کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہوں گے. یہ گئے اور جا کر یوں جلیبی کندھے پہ ہاتھ رکھا. جلیبی نے یوں دیکھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جتنا کہنا تھا آپ نے تو کہہ دیا. میری شکل خراب, میری صورت خراب, میرے پاس گھر برابر نہیں, میرے پاس خاندان نہیں, میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں, اب کچھ باقی رہ گیا. کہا مجھے معاف کر دو, چلو آپ کا نکاح ہونا ہے, آپ کا نکاح ہونا ہے. تو وہ کیا ہے, جلیبی بھی حیران, ابھی نکاح ہونا ہے, میرے پاس کوئی تیاری ابھی نہیں ہے. کہا تیاری ہو یا نہ ہو ابھی نکاح ہونا ہے تاکہ کہیں میری موت نہ آئے اور میں اللہ کے رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں. چلو ابھی نکاح ہونا ہے. اب آپ سوچو اس وقت جلیبی کے پاس کپڑے کون سے ہوں گے؟ دلہے والے کپڑے ہوں گے, کیسے گندے کپڑے ہوں گے, میلے کپڑے ہوں گے, پسینے والے کپڑے ہوں گے. لیکن اسی حال میں لے گئے اور سیدھے محلے میں گئے. محلے والوں میں اعلان کیا, محلے والوں میں اعلان ہوا, سب جمع ہو گئے, نکاح ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اسی کپڑے میں نکاح ہو گیا. اور بیٹی کیا کہتی, ابا اب نکاح ہو گیا ہے, رخصتی میں دیر نہیں, مجھے ان کے حوالے کر دو, یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے. وہ ابا اور اماں روتے, ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہاں کہیں بھی جا رہی ہے. اتنا یاد رکھنا, نبی کے حکم پر جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اب آپ کو معلوم ہے 2-3 دن ہو گئے, چلی گئی بیٹی. بولو بیٹی چلی گئی, 2-3 دن ہو گئے. ہمارے یہاں ایسے نکاح ہوئے؟ ہمارے یہاں تو پوش بھکاری, نکاح کا ٹائم ہوگا نا, ہاں ہم نے کہیں نہیں جوئے, ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے. حالانکہ سب کے گھر میں دیکھو, پلنگ کون لائی؟ عورت کے گھر. کباٹ کون لایا؟ عورت کے گھر سے. کارپیٹ کہاں سے آیا؟ عورت کے گھر. فریج کہاں سے آیا؟ یہ پوش بھکاری. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دے دے, یہ وہ نہیں کہیں نہیں جوئے کر کے بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے گھر میں. یہ وہ شریعت والا نکاح نہیں ہے, یہ شریعت والا نکاح. اور چلے جلیبی چلے گئے اپنی بیوی کو لے. 3 دن ہو گئے. کتنے دن؟ بعد 3 ایام. 3 دن کے بعد وہ تو جلیبی ویسے لکڑے کو اٹھا کر ایسے بازار میں جا رہے تھے, ہمارے نبی سامنے سے آئے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا. کہا وہ جلیبی ادھر آؤ, ادھر آؤ. حضرت جلیبی بھائی کہا کیا ہوا؟ وہ تم آئے تھے 3 دن پہلے, نکاح کا کیا ہوا؟ کہا ہو گیا, نکاح ہو گیا. اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں نے طے کروایا, نے میرے کو نہیں بلایا. ہاں ہمارے یہاں کسی کو نکاح کی کنکوتری نہیں پہنچے نا, اس کا پیٹ بہت دکھتا ہے. کہا میرے کو نکاح کی کنکوتری نہیں آیا, وہ مرے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا. یہاں ہمارے نبی کو کوئی کنکوتری ملی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلیبی نے کہا نا کہ میرے تو نکاح ہو گئے اور اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے, 3 راتیں ہو گئی. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جلیبی آؤ آؤ, یوں گلے لگایا. ابارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر, اللہ برکت دے, جاؤ اللہ بہت برکت دے. اب آپ کو معلوم ہوگا جیسے ہمارے نبی نے یہ کہا, پھر کہا کہ جلیبی ہوئے کیسے؟ ایسے ہی ہو گئے فوراً. کہا نا پہلے تو گڑبڑ ہوئی, پھر اس کے بعد میں وہ جو میری بیوی ابھی بنی ہے اس کی ساری قربانی اور آپ سے محبت. سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ, کتنا پیارا جملہ. اے جلیبی, اس لڑکی نے یعنی تمہاری بیوی نے تم سے محبت اور میرے حکم سے محبت کر کے نکاح کیا ہے. میں نبی ہو کر دعا دیتا ہوں اللہ مدینے کے مالداروں میں تمہارا نام لے کر آئے گا. بس کیا تھا, جلیبی کہتے ہیں اس کے بعد جو میرا کاروبار. السلام علیکم دوستو,
امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں. بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.